سورۃ النور آیت نمبر 19 صفحہ نمبر 318 آگے آ جائیں. جزاک اللہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ پھیل جائے بے حیائی فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی اتباع کرے گا شیطان کے قدموں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ پس بے شک وہ تو حکم کرے گا بے حیائی کا اور منکرات کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا کوئی نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ اور لیکن اللہ تعالیٰ وہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور قسم نہ کھانی چاہیے فضیلت والوں کو تم میں سے والسعۃ اور وسعت والوں کو ان یؤتوا اولی القربی قریبی رشتہ داروں کو دینے سے
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مسکینوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ بخشش فرمائے تمہارے لیے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہفتہ وار درس قرآن پاک کا یہ سلسلہ آج چوتھا درس ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین، اور کتاب اللہ کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا واقع افک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو جیسا کہ گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا، تو ایک گروہ منافقین کا تھا جنہوں نے یہ الزام گھڑا اور بہتان باندھا، ایک گروہ ان سادہ لو مسلمانوں کا تھا جو اس بہتان اور الزام کا شکار ہوئے اور اس پر انہوں نے یقین کر لیا۔ ایک گروہ ان مسلمانوں کا تھا جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، خاموش رہے، اور چوتھا گروہ ان کا تھا جنہوں نے تردید کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوپر بھی مذمت کی اور ان کے لیے عذاب کی خبر سنائی۔ اسی طرح وہ جو اس دھوکے کا شکار ہوئے، اللہ نے ان کو زجر اور ڈانٹ بھی فرمائی، اور جو خاموش رہے اللہ نے ان کو بھی ڈانٹا، بھئی تم خاموش کیوں رہے ہو؟ تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا اس موقع پر کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، آئندہ ایسی خبر کو نہ تم نے تسلیم کرنا ہے، نہ ایسی خبر والوں کا ساتھ دینا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید بات سمجھاتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ اس قسم کے الزام لگا کر اور یہ جھوٹی اور گندی خبریں مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلا کر کوشش ان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کو گندہ کیا جائے۔ تو جو لوگ مسلم معاشرے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی اور فحش پھیلانے کے درپے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اپنے عذاب سے دوچار کرے گا اور ذلیل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ وہ پہلا گروہ ہے جس نے بہتان کھڑا تھا، جو یہ پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں۔ ایک بات بار بار جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، وہ عام ہو جائے، پھر محسوس نہیں ہوتی۔ آئے روز یہ آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، سنا تھا جناب مرزا لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر جناب صدیوں میں کہیں ایک آدھ بدبخت نے پہلے کیا، آج کل تو جناب ہر دوسرے مہینے جناب فلانے نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی کہتا ہے میں
عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی کہتا ہے، یہ بار بار یہ ایک سازش ہے کہ صبح و شام کہو، صبح و شام کہو، بار بار کہو، بار بار کہو، اور جو چیز بار بار کہی جائے وہ لوگ برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ اس سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جذبہ اور غیرت نصیب فرمائے کہ وہ کسی ایسے بدبخت کی بات پر یقین نہ کریں۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب ایک ایسی بات چل جائے گی، فلاں نے اس پہ الزام لگایا، اس نے اس پہ الزام لگایا، وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس کے بارے میں، جب ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوگا تو یہ الزام تراشیاں اور یہ بات چیت نرم پڑ جائے گی، تو مسلمانوں کے اوپر بھی بات کرنا اور تان دینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حد قذف کا حکم ارشاد فرمایا کہ 4 گواہوں کے بغیر اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرے اس کو 80 کوڑے مارو، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کسی کی عزت کو اچھالنے کی۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو یہ پسند کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ فاحشہ پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے۔ فاحشہ ہمارے ذہن میں فوراً بدکاری اور زناکاری کی طرف ذہن جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی فاحشہ ہے، اور علی الاعلان اور ظاہری فاحشہ ہے، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی ہر وہ فعل جس کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کی طرف سے سزا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی کے ہاں ناپسندیدہ ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ بے حیائی ہے۔ کوئی ایسا کام بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیز پھیلائی جائے، جیسا کہ آج کل میڈیا کا ایک بڑا کردار ہے کہ جناب ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر مقام پر بے حیائی کے اڈے قائم کیے جائیں اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو سختی کہتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جی، باقی نہ کوئی پردہ ضروری ہے، نہ کوئی جناب، ہر ایک کو آزادی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن یہ تو ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ کسی ایک آدھ گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، اس سے تھوڑا پہلے دیکھیں تو ریڈیو کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا، وہ جناب سارے برادری والے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے پہ خبریں سننی ہیں جی۔ اور اس وقت یہ ریڈیو وغیرہ میں بے حیائی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، اب تو خیر ریڈیو کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، بہت آگے نظام چلا گیا ہے۔ پھر کسی ایک آدھ گھر میں ٹی وی آیا، جناب وہ جی فلانے کے گھر میں ٹی وی ہے، پھر وہاں لوگ جاتے، خبریں بھی سنتے اور جناب کچھ نہ کوئی شغل میلہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے۔ پھر عام ہوا، گھر گھر میں آیا، پھر جناب کیبل آئی اور پھر انٹرنیٹ اور پھر موبائل ہر جیب میں، پھر ایک بندے کے بعد 2-4 موبائل آ گئے، اور پھر نماز کی صفوں میں بھی گانے چل رہے ہوتے کہ نہیں چل رہے ہوتے؟ حدیث پاک میں ہم پڑھتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسجدوں میں گانا بجانا ہوگا۔ تو آج کل تو بات سمجھنی بڑی آسان ہے، لیکن پہلے جو حضرات ہمارے محدثین وہ اس بات کو بڑی مشکل سے تشریح کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ مسجدوں میں کیسے گانا بجانا ہوگا، یہ بات مطلب ذہن میں ہی نہیں آتی، گانا بجانے کی جگہ مسجد کہاں ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اب جناب ٹھیک ہے جی، نبی پاک نے فرمایا، اس پہ کئی وہ تعویلیں کرتے تھے، شاید اس سے یہ مراد ہو، نمازی گانا بجانا سنیں گے شاید اس سے یہ مراد ہو، لیکن اب تو ہم نے واضح طور پہ دیکھ لیا کہ مسجد میں، سجدے میں، جمعے میں گانا بجانا بھی ساتھ بج رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت آ رہی ہے اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی تیزی کے ساتھ قیامت آ رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ، اور ہم کتنی جلدی جلدی قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، وہ اس بے حیائی کے سیلاب میں بہہ جائیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو تو حرام کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائی ہو اس کو بھی حرام کیا ہے، باطنی بے حیائی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اچھا، اب ظاہری بے حیائی کیا ہے؟ فرمایا یہ بدکاریاں، لواطت، زنا، یہ سب بے حیائی ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے۔ زمانہ جہالت میں لوگ باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرتے تھے،
لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشا۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے باپ نے نکاح کیا مت نکاح کرو، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، ایسا کام کرنا جس سے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے ازواج مطہرات سے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ۔ اب وہاں کیا فرمایا؟ ازواج مطہرات نے زیورات کے مطالبے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ، مطالبات تم نے یہ نہیں کرنے نبی سے، تم نے نبی کے گھر میں رہنا ہے۔ من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے نبی کو ایذا پہنچائے۔ اللہ کے نبی کو ایسا کام کرنا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے، یہ بھی فاحش ہے۔ اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ظاہری بے حیائی ہیں، اور باطنی بے حیائیاں فرمایا دل کے اندر تکبر آ جائے، عجب آ جائے، مجھ جیسا اور کوئی نہیں جی، میں بہت بڑا ہوں جی، اور میں اپنے آپ کو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، یہ باطنی بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ اور باطنی بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ظاہری بے حیائی سے باطنی بے حیائی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری طور پہ بے حیائی ہے نا، بندہ سمجھتا ہے یار میں کہیں لوگوں کا حیا آ جاتا ہے، کہیں کوئی جناب دیکھے گا، اور جو دل کے اندر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا بھائی پارسا ہوں اور میں تو بہت بڑی چیز ہوں، یہ باطنی بے حیائی ہے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر اللہ، جو لوگ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اچھا اب یہاں پہ ایک بات ذرا بتائیے، وہ جن لوگوں نے یہ بے حیائی پھیلائی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا نا، جی اللہ نے فرمایا بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، معلوم ہوا ازواج نبی پہ، ازواج مطہرات پہ، اصحاب رسول پہ تانا زنی کرنے والے بھی بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ حیادار بندہ کبھی ازواج مطہرات کے خلاف زبان درازی نہیں کرے گا، وہ امت کی مائیں ہیں، وہ امت کی کیا ہیں؟ مائیں۔ لیکن اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل نہ ہو تو فرمایا تم برباد ہو جاؤ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو سوچو پھر کیا ہوتا تمہارے ساتھ۔ آگے آ رہا ہے ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں کوئی ایک بھی پاک نہ رہتا، سب بے حیائی کی بھیڑ چڑھ جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ پروگرام وہ بندہ بناتا ہے جو شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ کسی کو بدنام کروں، کسی کے بارے میں زبان درازی کروں، یا نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، صدیاں بیت گئی ہیں، اب بھی جناب لوگوں کی زبانیں نہیں روک رہی، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کی اتباع کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت اتباع کرو شیطان کے قدموں کی۔ یہ جو خطوہ قدم ہے نا، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جی، یہ ایک انسان چل رہا ہے نا یوں، ایک قدم وہ آگے رکھا ہے، اس کی یہ ایڑی ہے اور پچھلے پاؤں کے انگلیاں ہیں، یہ ان انگلیوں اور ایڑی کے بیچ میں جو جگہ ہے نا، یہ خط ہے۔ اب وہ فٹ کی جگہ ہے یا 1.5 فٹ کی جگہ ہے یا اس سے کم و بیش ہے، یہ خط ہے۔ اتنا بھی شیطان کی اتباع مت کرو، 1 فٹ 1.5 جتنی بھی شیطان کی اتباع مت کرو، چے جائے کہ اس کے پیچھے چل پڑے بندہ اور شیطان اس کے اوپر غلبہ پا لے، پھر جیسے شیطان کہے بندہ ویسے کرتا چاہے۔ جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ بعض ایسے بدنصیب بھی ہیں جن پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، غالب ہو جاتا ہے شیطان ان پر سوار ہو جاتا ہے، اور جیسے سواری کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جدھر چاہے اس کو موڑ لیتا ہے، فرمایا شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے ان کو لے جاتا ہے، ہر نافرمانی کے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو،
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جس کسی نے شیطان کے قدموں کی اتباع کی تو پتہ ہے کیا ہوگا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ شیطان تو تمہیں بے حیائی اور گناہ کی کاموں کی طرف حکم کرے گا۔ شیطان کا تو کام ہی ہے، اس نے تو پہلے دن رب کی بارگاہ میں کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جب شیطان کو اللہ نے ذلیل کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا نا تو شیطان نے کیا کہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں نا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو کبھی دوست نہ سمجھو۔ وہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ اچھا، دشمن ایک وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آئے نا، بندہ کہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ آ رہا ہے میرے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، چلو دو وہ مارے گا تو ایک تو میں ماروں گا، نہیں مار سکتا تو چھپ تو جاؤں گا، یہ ایسا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، فرمایا شیطان اس طرح انسان کے جسم میں چلتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون چلتا ہے۔ اب خون ہم سب کے رگوں میں دوڑ رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی شیطان بھی اپنا کام کر جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور انسان سے سارا کیا کرتا سب برباد کروا دیتا ہے۔ تو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی اتباع نہ کرنا ورنہ یہ تو تمہیں بے حیائی اور گناہ کے کاموں کی طرف یہ تمہیں برانگیختہ کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا رہتا ہے۔ توجہ کرنا، انسان کام کاج میں لگا ہوا ہے نا تو اس کو کہتا ہے تھوڑا دوسرے کا حق بھی مار لے ورنہ تیرا کام نہیں بنے گا، تیرا کام اس سے کیا گزارا ہوگا جی، کچھ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت خیر ہے۔ یہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور فقر سے ڈرا کر انسان سے حرام کاریاں حرام خوریاں کروا لیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اس سے کیا بنے گا، یہ بھی ساتھ تھوڑا سا ملا لے۔ اسی طرح اللہ کے نام پر جب دینے کی باری آتی ہے شیطان پھر فقر سے ڈراتا ہے، نہ یہ تو نے دے دیا تو تیرے پیچھے کیا رہے گا، تیرا گزارا کیسے چلے گا۔ رب کے نام پر جب دینے کی باری آتی ہے شیطان وہاں فقر سے ڈراتا ہے، اور جب حرام مال لینے کی باری آتی ہے شیطان کہتا ہے لے لے ورنہ تیرا کام نہیں بنے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا موقع سامنے آئے نا دل میں یہ خیال ہو کہ یار یہ کام ہے تو بھی میرے لیے جائز نہیں ہے یہ مال، لیکن چلو خیر لے لوں، گزارا چلانا ہے، فوراً دماغ میں یہ سوچنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ شیطان مجھے ورگلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے نا قرآن پاک میں کہ یہ شیطان کرتا ہے۔ تو فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسرا کام شیطان کا یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ میں بے حیائی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَالْمُنکر، اور منکر سے مراد جس سے منع کیا گیا ہو، جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی، منکر کہتے ہیں، انکار کیا ہوا جس سے شریعت نے انکار کیا یہ کام نہیں کرنا، شیطان کہتا ہے وہ کام کرو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اب کون بچے گا شیطان کے شر سے، جس کو اللہ بچائے گا، جس کو کون بچائے گا؟ ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس عباسی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر ایک خوبصورت مثال دیا کرتے تھے، وہ تعوذ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بندہ گیا کسی کے گھر میں، دیہاتوں میں ڈیرے شیرے ہوتے ہیں، کسی ڈیرے پر گیا، آگے اس نے جناب کتا پالا ہوا تھا، سویرے سویرے اکثر کتے کھلے ہوتے ہیں، رات کو کھلے چھوڑتے ہیں، جو بندہ قریب ہوا ابھی گھر سے تھوڑا دور ہی تھا تو کتے نے دیکھ کے حملہ آور ہو گیا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے پتھر اٹھا کے مارا، مٹی ماری، کپڑے سے جو کچھ کر سکتا تھا شور شرابہ کیا، لیکن وہ بڑا خطرناک چھوڑتا نہیں ہے۔ جب دیکھا نا کہ نہیں چھوڑنے والا اور میں اس سے دفاع بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرتا ہے بندہ، وہ جو مالک ہوتا ہے نا گھر والا جس نے اس کو پالا ہوا ہے اس کو آواز دیتا ہے، او بھائی مہربانی کریں ذرا مجھے اس سے بچائیں،
اللہ فرماتے ہیں اے انسان شیطان کے شر سے تجھے مالک ہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون بچائے گا؟ مالک ہی بچائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہوتا۔ ہم کہیں کہ ہم اپنے محنت سے جناب بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، ہم تو نیک ہیں ہی نہیں، ہم تو خطا کار ہیں، لیکن اگر کوئی کہے جناب میں بڑا نیک ہوں تو اللہ فرماتے ہیں تو کیسے نیک رہ سکتا ہے، یہ تو رب کا فضل اور رب کی رحمت ہے۔ فرمایا ما زکا منکم من احد ابدا، کوئی بھی تم میں سے پاک نہ رہتا، کوئی ایک بھی نہ رہتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جو اس کے سامنے فریاد کرے گا یا اللہ مجھے محفوظ فرما شیطان کے شر سے، اللہ اس کی دعا کو سننے والا ہے۔ جو دل کی عاجزی کے ساتھ فریاد کرے گا اللہ دلوں کو جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم۔ اچھا آخری آیت ہے جی ہمارے سبق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مخلص لوگ بھی اس الزام کا شکار ہو گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سو گئے ہیں جاگ رہے ہیں ساتھی، جاگ رہے ہیں تو کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ جو حضرت مستح تھے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بھانجے تھے اور یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی کفالت ابو بکر صدیق ہی کیا کرتے تھے، آپ ہی ان کا خرچہ مرچہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو جن لوگوں نے اس الزام کو تسلیم کیا ان میں ایک مستح بھی تھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور بیٹی بھی وہ جس کی پاک دامنی اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، جب ان پر مستح نے بات کی تو ابو بکر صدیق کو تو غصہ آنا ہی چاہیے تھا، چنانچہ آپ کو غصہ آیا اور غصے میں آپ نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ جب حضرت عائشہ کی صفائی کا بیان ہو گیا نا، اور میں آج کے بعد مستح کو کوئی خرچہ مرچہ نہیں ملے گا، بھائی تو میرے گھر کا بندہ، تو میرا بھانجا، میں تیری پرورش کرنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میری بیٹی بھی ہے، نبی پاک کی زوجہ بھی ہے، مسلمانوں کی ماں بھی ہے، تو نے اس کے خلاف کیوں بات کی؟ جا آج کے بعد تیرا خرچہ بند ہو گیا جی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بند کر دیا خرچہ۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی اس آیت میں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ذرا توجہ کرنا، بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت بھی بڑی ہے اس آیت میں، اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت بھی بڑی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس امت کا پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جہاں پہ اور باتیں ہو رہی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ پہلا مومن ہے۔ اس نے ایک عالم فرما رہے تھے کہ ایماندار جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، مثلا 313 تھے بدر میں، پھر آگے جناب ہزاروں میں ہوئے، پھر آگے لاکھوں میں ہوئے، کروڑوں میں ہو گئے مسلمان، لیکن گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے۔ ایک نہ ہوگا تو 2 نہیں ہو سکتے، اور وہ ایک ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ایک کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا اس نے آگے کچھ نہ کچھ مطالبہ کیا، کچھ سوچنے کا ٹائم لیا، لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جب میں نے اس کے سامنے ایمان پیش کیا اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً قبول کر لیا۔ اور یہ اس امت کی پہلی صف ہے۔ اور جب صفیں بنائی جاتی ہیں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا آخری کا؟ پکی گل ہے نا، اس سے واسطے جمعہ دڑے سارے پیچھے دروازے کو بیٹھے ہونے سمجھ، اگے آؤ جی اگے آؤ، کوئی اٹھنے کی نہیں تیار ہے، نہیں کو پتہ ہے نا کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ کہا جاتا ہے مہربانی بھائی اگلی صف میں جگہ خالی ہے اس کو پورا کرو،
تو ثواب جب پہلی کا زیادہ ہوتا ہے بندے کو خود پورا کرنا چاہیے، پہلی صف میں خود بندے کو دیکھنا چاہیے کہ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ابو بکر صدیق پہلی صف ہے اس امت کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی اتنی عظمت ہے کہ ساری تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے کہنا یوں تھا، ابو بکر یہ جو خرچہ تم نے مستق کا بند کیا ہے نا اس کو جاری کرو۔ بھئی اللہ یوں کہتے تو ابو بکر نے دیر کرنی تھی؟ نہیں، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کہا کہ خرچہ دیو۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی نا کہ آج کے بعد میں خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو فضیلت والے لوگ ہیں نا ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اولو الفضل، اللہ تعالیٰ بھی ابو بکر کو فضیلت والا بتا رہے ہیں۔ ابو بکر کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولو الفضل منکم، صحابہ ساری فضیلت والے ہیں لیکن ابو بکر افضل ترین ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اولو الفضل منکم، فضیلت والے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، صحابہ سارے ہی سچے ہیں، محدثین صحابہ پہ جرح نہیں کرتے، روایات میں ایک ایک راوی پر جرح کرتے ہیں نا کہ یہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کیسا تھا۔ جب صحابی کا نام آ جاتا ہے صحابہ بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کوئی جرح نہیں کر رہی، صحابی نے جو بات کہی سچی کہی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہے۔ کیا ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ ابو بکر صدیق جا رہے، ایک یہودی بدبخت اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ تو اللہ کا ایک محبت بڑا انداز تھا جو بندوں سے اللہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ قرض دے دو۔ اس پر وہ مذاق اڑا رہا تھا، او جی اللہ نے قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ یہ بات جب ابو بکر صدیق نے سنی نا تو انہوں نے پکڑ کے لگائی اس کو خوب۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بات بندہ وہاں کرے جو انسان ہو، جس کو کوئی بات سمجھ میں آئے۔ بعض دفعہ زبان سے دلائل سے بات نہیں سمجھائی جاتی۔ 4 کتاباں عرشوں اتریاں، 5واں اتریا ڈنڈا، سمجھ آئی نا۔ اور جو ان 4 سے نہ مانے وہ اس سے ضرور مانتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس کی پھینٹی لگائی اور کہا خبردار اب اگر تو نے اللہ کی توہین کی نا تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اور اس کو مار کر آپ تو چلے گئے اور وہ اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے، جی ابو بکر صدیق نے مارا ہے ہمارے اس بے غیرت کو۔ اچھا کیوں مارا ہے؟ ہمیں ہی مار دیا، خواہ مار دیے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، تو نے اس کو مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ تھپڑ مارے اور ٹھیک ٹھاک مارے ہیں۔ کیوں؟ کہا جی تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی اس خبیث کا سر قلم کر دیتا۔ کہ کیوں مارا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ میں اپنی ذات پر جو بھی بات ہو برداشت کر سکتا ہوں، نہ رب کی توہین برداشت کر سکتا ہوں نہ رسول کی توہین برداشت کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تو نے توہین کی ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ جی میں تو کوئی نہیں کی تھی، مکر گیا۔ اب آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو کہتا ہے میں نے توہین نہیں کی اور تو اس پر کہہ رہا ہے کہ اس نے کی ہے، تو ثبوت دے، تو گواہ پیش کر۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، اکیلا میں آدمی تھا، دوسرا بندہ کہاں سے لاؤں؟ جھوٹا گواہ تو پیش نہیں کرنا، سچا گواہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب گواہ تیرے پاس کوئی نہیں ہے تو فیصلہ تو پھر اس کے حق میں جائے گا نا۔ فرمایا ٹھیک ہے جی آپ فیصلہ فرمائیں، مجھے قبول ہے، مجھے تو آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ابھی اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے خلاف فیصلہ نہیں کیا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا 4 سپارے میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میرے محبوب اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ عرش برین سے گواہی دیتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے یہ بات، اس لیے صدیق اکبر بن گئے۔ یہ وہ سچا ہے جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے عرش برین سے دی ہے۔ صدیق اکبر، صدیق تو سارے تھے، یہ صدیق اکبر بن گیا۔ اسی طرح متقی بھی صحابہ تھے لیکن اتقا سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی دیکھنا ابھی اسی آیت میں ہے، بعض بدبخت یہ بھی کہتے ہیں جی نعوذ باللہ معاذ اللہ ابو بکر غریب آدمی تھا اور نبی کے ساتھ مال کے لیے چمٹ گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ مال کے لیے چمٹا ہوا تھا اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لیتے رہے اور پھر خلیفہ بن گئے اور پھر بی بی فاطمہ کا حق بھی کھا گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔
قرآن میں یہ بھی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں دیکھیے اسی آیت میں موجود ہے. ایک تو اللہ نے بتایا اولو الفضل منکم فضیلت والا, اور آگے کیا ہے وسعت, سعت کا معنی وسعت والا, مال و دولت والا. یہ تو وسعت والے تھے, مال و دولت والے تھے. اب یہ مال و دولت سے آخرت کی تیاری یوں کرتے کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے. بلال کے نام سے کون نہیں واقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال کو بھی ابوبکر صدیق نے خرید کے آزاد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا امیہ ظلم کر رہا ہے, بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹھا رہا ہے, نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہا ابو بکر بلال کو دیکھ کر میں بہت دکھی ہوں. ابو بکر چپ کر کے امیہ کے پاس چلے گئے, نبی پاک کا اشارہ سمجھ گئے نا, وہاں چلے گئے اور اس کی قیمت منہ مانگی دے کر بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اور ایسے کئی غلاموں کے انہوں نے آزاد کیا. تو ان کے والد صاحب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو قحافہ. انہوں نے کہا بیٹا یہ جو تو سارے غلام خرید کے آزاد کیے جا رہا ہے, اس طرح تو سارا مال ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک تو مال کا کوئی بچا کے رکھ, کوئی کام آئے گا. اور اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے, غلاموں کو آزاد کرنا ہی ہے, پھر میرا ایک مشورہ مان, تم اس غلام کو آزاد کرنا جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو, صحیح زبردست قسم کا پہلوان ہو. کیوں کہ تو اس پر احسان کرے گا, وہ ساری زندگی تیرا احسان مند رہے گا. عرب کے اندر جنگیں لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھیں, جب کوئی تیرے ساتھ لڑائی کرے گا نا تو وہ سارے غلام تیرے ساتھ ہی بن جائیں گے, کہیں گے ابو بکر کے ساتھ جناب اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا. اس طرح تیری ایک فوج بن جائے گی جو مشکل میں تیرے کام آئے گی. اگر آزاد کرنے ہیں یہ کمزور نہ کیا کر, تگڑے قسم کے آزاد کیا کر. ابو بکر نے جواب میں کہا بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں, میں تو رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں. میرا یہ کوئی نظریہ نہیں کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی تو میرے کام آئیں گے. جب یہ بات کہی نا تو اللہ نے سورۃ اللیل آخری سپارے میں آیت نازل کی, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. او لوگو میں جہنم سے اس کو ضرور بچاؤں گا جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے, جو مال اس لیے دیتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں, کسی سے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. تو یہ اتقا ہے. تو یہاں پہ اللہ فضیلت والا فرماتے ہیں جی وَلَا يَأْتَلِ, اور قسم نہ کھانی چاہیے, اولو الفضل منکم, ان لوگوں کو جو تم میں فضیلت والے ہیں. فضیلت والا کون بولو, سب بولو. فضیلت والا اس امت کا کون, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. وسعت, اور جو وسعت والے ہیں, مال اللہ نے دیا ہے. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ قریبیوں کو کچھ نہیں دیں گے, مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے, مہاجرین فی سبیل اللہ کو کچھ نہیں دیں گے. معلوم ہوا قریبی رشتہ داروں کو دینے کا بھی بڑا اجر ہے, مسکین بندہ غریب ہو اس کو دینے کا بھی بڑا اجر ہے, اور جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو اس کا دینے کا بھی بڑا اجر ہے. یہ جو مستق آپ کا بھانجا ہے, رشتہ دار بھی ہے, غریب مسکین بھی ہے, اور ہجرت کر کے آیا ہوا بھی ہے, اس لیے آپ کیوں قسم کھاتے ہیں کہ میں کوئی نہیں دوں گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کر دیں, معاف کریں اور درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر جب سنائی, ابو بکر زارو قطار رونا شروع ہو گئے. جب اس آیت پر پہنچے اس مقام پر, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں. بے ساختہ ابو بکر کی زبان سے جملہ نکلا, انا نحب ان تغفر لنا, میرے ربا ہم تو بڑا پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. چنانچہ آپ نے خود مستق کو بلایا اور فرمایا میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں, جتنے دن تجھے میں نے کھانا یا جتنے دن تیرا خرچہ بند کیا تھا وہ بقایا پچھلے دنوں کا بھی دیتا ہوں, آئندہ جتنا پہلے دیتا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا کروں گا. سبحان اللہ. قرآن نازل ہوا, عمل کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے ایک آدمی قسم کھا لے, اور قسم کھا لے ایسے کام کی کہ جناب وہ کام بہتر نہ ہو, تو اس کو قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور قسم کو توڑنا چاہیے.
بعض لوگ ضد پہ ڈٹے رہتے ہو جی میں نے اب قسم کھا لی اب کیا کروں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ بعض دفعہ ایک انسان ایک کام کی قسم کھا لیتا ہے حالانکہ اس کا غیر بہتر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہوئی ہے جی، آپ فرمایا یہ کیوں کھڑا ہوا ہے، اس کو کہو بیٹھ جائے۔ کہا جی اس نے منت مانی ہے، اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں آج کے بعد دھوپ میں کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں بیٹھوں گا، اور سواری پہ نہیں سوار ہوں گا، پیدل چل کے جاؤں گا، اور میں روزے بھی رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو روزے رکھ لے، باقی سواری پہ سوار بھی ہوا کرے، سائے میں بھی بیٹھا کرے۔ جو اچھے کام کی قسم ہے وہ تو پوری کرے، لیکن جو اچھے کام کی قسم نہیں ہے وہ پوری کرنی، اس کو توڑنا لازم ہے۔ ہاں قسم اٹھائی ہے تو کفارہ دینا پڑے گا اس کا، لیکن اس کو توڑنا لازم ہے، اس کو توڑے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے۔ جیسے یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قسم توڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے آ کے پوچھا جی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں کیا نہیں کروں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا، کیا خیال ہے جی میری قسم ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شیطان نے تجھے ورگلایا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے رزق بتایا، نعمت بتائی ہے، تو اس کو اپنے اوپر کیوں آرام کر رہا ہے؟ یہ کوئی پابندیاں نہیں، میں سوار نہیں ہوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ قسم کھاؤ، منت مانو تو کوئی نیکی کے کام کی مانو۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں بخشش اور عطا۔ قاضی صاحب جی میں ادھر دیکھنا کول بزرگ سو گئے ہاں آج پہلے دن سوتے نا بخشش اور عطا، بخشش اور عطا، معاف کر دینا اور حقدار کو کوئی چیز دینا، بخشش اور عطا یہ دو چیزیں مغفرت کے اسباب میں سے ہیں، مغفرت کے اسباب میں سے۔ دیکھو نا ایک آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دی، اللہ فرماتا ہے تم بھی معاف کرو، میں اللہ بھی تمہیں معاف کروں گا۔ اسی طرح کسی کو دے دینا کوئی چیز، حدیث پاک میں نہیں آتا ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے بخشش کر دی تھی۔ عطا کسی حقدار کو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ فرمایا پھر وہ جب دل سے دعا دے گا نا اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بخشش اور عطا یہ مغفرت کے اسباب ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہے مہربان، رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ کی رحمت کوئی بڑی قیمت نہیں مانگتی، وہ تو بہانے مانگتی ہے۔ جب تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا نکلا؟ بے حیائی کے کام معاشرے میں پھیلانے والے کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے۔ جیسے ناچ گانا اس میں سر فہرست ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ آگ لگی ہو، بندہ اوپر پانی ڈالتا ہے یا مٹی کا تیل ڈالتا ہے؟ اگر مٹی کا تیل ڈالے گا تو او جی بادشاہ وہ گانا صرف سن رہے ہیں جی، اور تھا کوئی نہیں بھائی، خواہشات اندر پہلے آگ کی بھڑک رہی ہے، اوپر جب گانا سنو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مٹی کا تیل ہے اور بھڑک اٹھیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے لعنت ہے، اللہ کا عذاب ہے دنیا آخرت میں۔ پھر فرمایا لوگوں شیطان کی قدموں کی اتباع نہ کرنا، وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مستق کا جو خرچہ بند کیا ہے وہ دے دو۔ ابو بکر امت کا فضیلت والا بھی ہے اور وسعت والا بھی شخص کا، معافی اور درگزر سے اللہ بھی